بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال مدنی زندگی اور اس سے پہلے 13 سال مکی زندگی، یہ تقریباً جو 20-21 سال تھے رسالت کے بعد، ان کا آغاز اس بات سے ہوا تھا، جو مشہور روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، بڑے اعلیٰ ترین درجے کی تجارت تھی، مکہ کی سب سے خوشحال خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور مکہ میں آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مجبوروں کی خوب اپنے مال سے مدد کر رہے تھے، اور آپ کی زندگی میں اللہ نے بہت کمفرٹ، سکون، عافیت رکھی تھی۔ عمومی اعتبار سے مکہ کے اندر مالداری نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن رسالت کے بعد ہمیں جو روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی دفعہ ہم نے اس روایت کا تذکرہ بھی کیا کہ خدیجہ اب آرام کے دن ختم ہو گئے، اور اس کے بعد سے جو آپ کا سفر شروع ہوا، مستقل جد و جہد کا، جان جلانے کا، ہے نا، اور وہ جو پہلی والی زندگی جو بڑی پرسکون عافیت سے گزر رہی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کم از کم فتح مکہ تک تو نہیں مل سکی۔ تو یہ جو 20-21 سال تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، انتہائی سخت تھے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور اس میں اگر ہم مکی زندگی میں اندازہ لگائیں تو قرآن کریم میں تقریباً کوئی 8 سے 9 جگہ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی جی آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ دل تنگ نہ کریں، آپ بس ان کو چھوڑیں، اعرض عن المشرکین، ہے نا، اور آپ اپنا پیغام سنائیں۔ اور حالات تھے کہ ایک کے بعد ایک مطلب واقعہ ایسا ہوتا کہ سخت سے سخت ترین ہوتے چلے جاتے حالات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قسم پرسی میں ہجرت کرنا پڑی۔ اور ہم نے اس سفر میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رحمت للعالمین، لیکن آپ نے وہ جو 9-10 یا 11 دن بعد روایت میں جو آپ نے سفر کیا تھا، اس طرح سے کیا تھا کہ آپ کی سر کی قیمت لگی ہوئی تھی، آپ کی سر کی قیمت لگی ہوئی تھی۔ اور پھر مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہم دیکھ چکے ہیں کہ بدر سے لے کر احزاب تک، اور احزاب کے بعد سے لے کر صلح حدیبیہ تک کتنے مشکل مراحل آئے۔ اور ابھی جو ہم فتح مکہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کم از کم 3 بڑے معرکے ہوئے ہیں، یعنی غزوہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے اس میں، لیکن ابھی تک بہت ساری قوتیں و طاقتیں جزیرے میں ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ جمع ہو سکتی تھی۔ اور غزوہ موتا، اب مسلمان جزیرے کی سرحدوں سے باہر جھانک رہے تھے، ہے نا، جو لاسٹ ہم نے ختم کیا۔ تو معذرت میں غزوہ موتا اور صلح فتح مکہ کے درمیان کی بات عرض کر رہا ہوں، 3 سرائے ہیں۔ ایک آپ نے وہی موتا کے آس پاس ایک سرایہ بھیجا تھا، اور صلح کے لیے بھیجا تھا سفید جھنڈے لے کر، کہ یار اتنے سارے قبیلے، تقریباً 1 لاکھ تو یہ غسانی قبائل، عرب قبائل کی فوج تھی نا، تو اتنے قبیلے یہ دوبارہ بھی جمع ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، لہٰذا ان کے ساتھ صلح کریں۔ وہ ہو نہیں سکی وہ، اور پھر ہم تھوڑا سا ظاہر بات ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے واقعے کا جائزہ نہیں لے رہے، تو ابھی تک صورتحال یہ تھی کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کے خلاف محاذ بن سکتا تھا، اور 21 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
صلح فتح مکہ کی پیشن گوئی تو وہ در حقیقت 2 سال پہلے ہو چکی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور بہت تفصیل سے ہم نے اس کے واقعات کا جائزہ لیا تھا، اور عین اس موقع پہ جب مسلمان انتہائی افسردہ، شکستہ دل، پریشان حال اور اندر سے غم و غصے سے بھرے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی نکیل پکڑ کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے، کیا یہ فتح ہے؟ اور ہم نے وہاں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ یعنی اس مرتے دم تک اس پر افسوس رہا، استغفار کرتے رہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا، لیکن اندازہ لگائیں کہ کتنا ایموشنل لیول تھا، لیکن اس وقت اللہ نے کہا تھا کیا قربان جائیں اللہ رب العزت کی حکمتیں، اللہ کے ماسٹر پلان، انا فتحنا لک فتحا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موتا میں ایک عالمی طاقت سے، نبیل بھائی آپ کا سوال ہے، میں سوچتا رہا ہوں پورے ہفتے کہ ایک عالمی طاقت سے مسلمان پنگا لے رہے تھے، ہے نا، اور اس وقت کی سپر پاور سے، اس سے تو مسلمانوں کا رعب اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا، ہے نا، یہ آپ نے بھی سوال کیا تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اس کے بعد ہی وہ ان قبائل نے، مثلا ایک بنو بکر نے، وہ مسلمانوں کی طرف سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اب تو ان کو اور ڈرنا چاہیے تھا۔ تو اس میں نے پچھلی دفعہ جو یہ بات عرض کی تھی کہ چونکہ مسلمانوں کو کلی فتح تو نہیں ہوئی تھی، یہ سوال میں نے اس طرح حل کیا تھا، مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی غزوہ موتا میں نا، وہ مسلمان ایک ٹف ٹائم دے کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اپنے لشکر کو بچا کے واپس آ گئے تھے، اور میں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ شاید اس سے میسج گیا جزیرے کے اندر کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ دور دراز کے علاقوں میں جنگوں میں مصروف ہیں اور ابھی بڑی طاقتوں سے وہ ٹکرا رہے ہیں، تو اب قریب کے چھوٹے موٹے مسائل کو مسلمان اہمیت نہیں دیں گے، لہٰذا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں ڈنڈی مار سکتے ہو مارو۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ بنو بکر نے، جہاں سے اس فتح مکہ کی ابتدا ہوئی، جو مخالفت کی صلح حدیبیہ کی معاہدے کی، یہ قریش سے ساز باز کر کے ان کی مدد لے کر کی۔ اس کا مطلب قریش جو کہ بڑے ہوشیار تھے جزیرے میں اور مسلمانوں کی طاقت وہ دیکھ رہے تھے، ان کو بھی اندازہ یہ تھا کہ مسلمان بڑی چیزوں میں اب مصروف ہیں، شاید اس چھوٹی سی مخالفت کا نوٹس بھی نہیں لیں گے مسلمان، ہے نا۔ جی تو میں نے پچھلی دفعہ یہ جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید مسلمان اب تھوڑے سے نا انگیج ہو گئے، مصروف ہو گئے نا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بجائے جو دوسری بات زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے، جو اس ہفتے کے دوران میں نے محسوس کی، کہ اصل میں نا اللہ رب العزت نے جو صلح حدیبیہ کو فتح کہا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ ہم نے دیکھا تھا صلح حدیبیہ کے نتائج میں نا، کہ مسلمانوں کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ بڑا لشکر 3000 کا تھا موتا میں میکسیمم۔ غزوہ احزاب میں مسلمان 2500 تھے، لیکن اس میں منافقین بھی تھے، لیکن صرف 2 سال کے اندر جب مسلمان فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے ابھی، تو کتنا بڑا لشکر تھا؟ 10,000۔ تو 3 سے 10، یہ 3000 تک مسلمان پہنچے 19 سال کے اندر، اور اس سے مطلب تقریباً 2 گنا ہو گئے، یہ ہو گئے صرف 2 سال میں۔ تو اصل میں یہ وجہ تھی کہ بہت تیزی سے قبیلوں کے قبیلے اور آس پاس کے افراد، خود قریش کے بہت سارے افراد جو ابھی تک جو ہے نا وہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، وہ بہت تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، اس سے قریش حسد میں شدید قسم کے غیظ و غضب اور غصے میں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ قریش نے آنکھیں تو بند نہیں کی ہوئی تھی، مسلمان جب مدینہ کے اندر اتنے ہو گئے کہ وہ 3 سے 10,000 ہو گئے، تو قریش کی آنکھیں بند تو نہیں تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا یہ بات زیادہ محسوس ہو رہی ہے، جو بعض حضرات نے لکھی بھی، کہ قریش نے یہ قدم، اصل میں تو یہ دل کی اور انتقام کی آگ تھی بنو بکر کی، لیکن جب قریش سے مشورہ کیا نا، تو قریش نے نا یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ بھئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اپنے دل کی حسد کی آگ بجھانے کے لیے یہ بھی انتقامی طور پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، حالانکہ قریش اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اس سے معاہدہ امن کیا ہو جائے گا۔ قریش نے معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کو دبانے کے لیے،
ہے نا، اور اللہ نے اس کو پلٹ دیا ان کے خلاف، مسلمان ابھر رہے تھے، تو قریش نے سمجھا کہ بھائی یہ معاہدہ امن کو ختم کرو تاکہ مسلمانوں کی یہ جو گروتھ ہے نا، یا مسلمان یہ جو اسکیل کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی، اتنی فوری اس پر اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ مدینے نے اس فتح مکہ کی تیاری، اس کو جو ایگزیکیوٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی پھرتی اور تیز رفتاری سے کیا ہے نا کہ مطلب عقل حیران ہو جاتی ہے. پھرتی تیز رفتاری سے بھی، اور انتہائی زیادہ خفیہ. 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا ہے، اور پورے جزیرے کے سب سے ہوشیار ترین لوگوں کو کانوں کار خبر نہیں ہوئی. اور جب وہ رات کو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کن لوگوں نے آگ جلائی ہوئی. مسلمان 10,000 کا لشکر ان کے سر پہ پہنچ گیا ہے، لیکن وہی ابو سفیان کہ جو اتنا ہوشیار تھا، اپنے قافلے کو بدر میں کیسے بچا کے نکلا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ خدشہ خطرہ تو تھا، پھر بھی اتنی خفیہ تیاری ہوئی کہ، تو یہ اس میں دیکھنے کی ظاہر بات ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جو مدینہ طیبہ کے اندر جو واقعات ہیں، جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اب ہمارے پاس اگلے واقعات پر ڈیٹا بڑھ جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ مکی زندگی میں اگر آپ کے پاس، آپ فرض کریں کہ شعیب ابی طالب، اگر آپ اس کے پاس، اس میں آپ کو اگر ڈیٹا ملتا ہے فرض کریں 30 صفحات کا مستند معتبر، اگر آپ وہ دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں دیکھ لیں نا، تو آپ کو جو ہے نا وہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں ایسے ہی کسی چھوٹے واقعے کے بارے میں 3,000 صفحات کا ڈیٹا، مطلب ایک ریسورس اگر آپ دیکھیں نا، وہ جو ساری جو اس کے بارے میں مستند کتابیں ہیں، جو کور کتابیں ہیں، 3,000 صفحات کا ڈیٹا ہو جائے گا. لہٰذا ہم فتح مکہ کی ایک ایک باریک تمام چیزوں کو تو کور نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آج انشاءاللہ 2 سے 3 حصوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 3 سیشن میں یا 4 سیشن میں جیسے اللہ نے چاہا ہم اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو فتح مکہ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی تھی، جو 6 ہجری میں مسلمانوں نے کیا تھا. 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں مسلمان، ہم نے دیکھا ہے درمیان میں مسلمان مصروف ہی رہیں. ٹھیک ہے نا. منافقین تو اب ختم ہو چکے تھے، اور جو ہے نا وہ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو، منافقین کا شر ختم ہو گیا تھا، مشرکین مکہ سے مسلمانوں کا امن ہو گیا تھا. لہٰذا جو انٹرنل اور طاقتیں تھی جزیرے کی، مسلمان ان سے الجھتے رہے ہیں، اور یا پھر مسلمانوں نے جو ہے نا وہ روم سے ٹکر لی ہے. تو اس 2 سالوں کے اندر مسلمان چین سے بیٹھے نہیں تھے، مسلمانوں کو ایسا سکون نہیں ملا تھا. اور جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو طے یہ ہوا تھا، ایک اس کے اندر آپ کو یاد ہوگی شق، جس پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی، کہ اس صلح نے وہ جو دنیا کے چوکیدار بنے ہوئے تھے نا قریش مکہ، اس کو ختم کر دیا تھا. کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ایک چودھری تھے پورے جزیرے کے، کہ کوئی قبیلہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے دشمنوں سے الائنس نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ بھائی یہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کا تو، قریش کا تو معاہدہ ہو گیا ہے، مدینے کا اور مکہ کا، بقیہ جتنی بھی قوتیں و طاقتیں ہیں نا ان کو آزادی ہوگی، جس کے ساتھ چاہیں. ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ آج کے منظر نامے میں دیکھیں تو آپ کو یہ چودراہٹ کس کی خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ کافی سملیرٹی ہے. اس کام میں الٹا ہی ہو گیا، الٹا گلے پڑ گیا ہے نا. تو اب آپ چائنا کے ساتھ مل سکتے ہیں پاکستان، یا کسی اور کے ساتھ مل سکتا ہے، یا کوئی اور ملک، ٹھیک ہے نا، کسی اور ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو زور زبردستی روکنا اتنا آسان نہیں ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. لہٰذا ایک وہ قبیلہ جو بنو خزاعہ ہے، تو غالباً بنو خزاعہ ہے، اس کے مسلمانوں سے پہلے اچھے تعلق تھے. ٹھیک ہے نا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ان کے جو سردار نے مسلمانوں کافی مدد کی تھی، تو انہوں نے اپنی مرضی سے، تھے وہ مکہ کے قریب، مکہ کے پڑوسی تھے، وہ مدینے سے بہت دور تھے، لیکن انہوں نے اپنے مرضی سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا الائنس بنا لیا کہ ہم مسلمانوں کے حلیف ہیں. اور جو بنو بکر تھا یہ ان کا دشمن بھی تھا. ٹھیک ہے. پہلے سے لڑائی بھی چل رہی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دشمن مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور اچھا، اور یہ سارے مشرک بھی تھے، لہٰذا انہوں نے ساتھ دیا کس کا؟ قریش کا. تو بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ الحاق ہو گیا، الائنس بن گیا. اور
بنو بکر کا قریش کے ساتھ ہو گیا. اب لہٰذا اس معاہدے کے اعتبار سے جس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم یا ہمارے حلیف کسی بھی کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوگی, نہ آپ کرو گے نہ ہم کریں گے, نہ آپ کے خلاف نہ آپ کے حلیفوں کے خلاف. لہٰذا اب یہ طے تھا کہ بھائی بنو بکر اگر یعنی لڑائی کرتی ہے نا بنو خزاعہ سے, تو یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. اس وقت کے معاہدوں میں یہ بالکل واضح ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر الائنس والا اپنی مڑی سے اٹیک کرتے تھے تو اگر کر دے تو قریش پھر بھی پھنسے گا, قریش پھر بھی پھنسے گا. وہ ذمہ دار ہے اس بات کا, نہ قریش کرے گا نہ اس کا یعنی کوئی حلیف کرے گا. اب آپ ایک بڑی طاقت ہے نا, تو آپ کو اپنے جو چھوٹے حلیف ہیں ان کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے یہ اسرائیل کو پابند کیا جا رہا ہے کہ لبنان پہ حملہ نہ کرے. اب پتہ نہیں کیا بھی جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. ایران بول رہا ہے کہ قابو کرو اپنے چھوٹے کو, اپنے چھوٹے کو قابو کرو ورنہ معاہدہ ختم. ہاں ٹھیک ہے. اب پاکستان کس کا حلیف ہے وہ تو مکس چلتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اوپر سے سورج سے کچھ جائے گا جو اوپر آ رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا جی, تو 2 سال تک تو امن رہا. اچھا یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی جسے میں نے کہا نا جاہلیت سے پہلے اور ان کی دشمنی تھی اور بڑی شدید ان کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی بہت عرصے سے. تو بنو بکر کا ایک شخص تھا مالک بن عباد جو ان کا ایک بڑا سردار تھا. تو بنو خزاعہ والوں نے ایک سفر میں آ رہے جا رہے تھے کسی موقع پہ, ایک تجارتی سفر میں یہ بھی جا رہے تھے وہ بھی آ رہا تھا, یہ اس کو مل گئے اور دیکھا بہت مال ہے اس کے پاس. تو بنو خزاعہ والوں نے اس کو قتل کر دیا, سارا مال لے لیا. بنو خزاعہ والوں نے, یہ جاہلیت کے زمانے میں, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ تھی, ایک تو دشمن بھی ہے اور بھی مال بھی بہت ہے اور اکیلا بھی ہے, مطلب کھا جاؤ. یہی چلتا تھا عرب جاہلیت میں. اچھا پھر ظاہر بات ہے کہ بنو بکر کو پتہ چلا, تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ بنو خزاعہ کے سرداروں کو راستوں پہ پکڑنا شروع کر دیا, قتل کرنا شروع کیا. یہ جنگ ان کی جاری تھی جیسے جاہلیت میں تھی, ٹھیک ہے. اسی دوران اسلام ابھرا, صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, تو اب عارضی طور پہ یہ جنگ رک گئی. لیکن بنو بکر کا انتقام ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا, ان کے دل میں تو یہ آگ تھی. اب جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی جو بڑی عسکری جو پاور و طاقت ہے نا وہ روم کی سرحدوں تک گئی, تو ان کے دل کے جو پرانے انتقام کے جذبات تھے نا ان کو موقع مل گیا. اور اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بظاہر تو بنو بکر نے حملہ کیا ہے, لیکن ان کے پیچھے قریش پوری قوت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ سپورٹ بھی کر رہا تھا, ہے نا. تو اسرائیل اکیلے حملہ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے دل میں بدلہ لینے کی تڑپ تھی. اب اس کو یہ تھوڑی سی سمری ہے کہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے, ان کا جو ہے نا قریش کے ساتھ الحاق ہو گیا تھا اگرچہ دشمنی بھی تھی. بنو خزاعہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھے, اور بہرحال بنو خزاعہ سارے تو نہیں لیکن ان کے اکثر سردار اور اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے. البتہ کچھ ان میں ابھی بھی مشرک تھے, لیکن بہرحال مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنے قبیلے کے سردار کی وجہ سے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا. اچھا تو اب مسلمانوں کا خوف اور حسد مزید بڑھ گیا. نبیل بھائی یہ پھر مجھے زیادہ بہتر وجہ لگی, کیونکہ کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کو. یعنی یہ ایک نبیل بھائی نے سوال کیا تھا کہ مسلمان جب روم کی سرحد تک جا رہے ہیں تو پھر تو ان کا رعب اور بڑھ جانا چاہیے, پھر معاہدے کی خلاف ورزی کیوں ہوئی, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں نے وہ جنگ پوری جیتی نہیں تھی تو شاید مسلمانوں کی کمزوری کا احساس ہوا, لیکن اس جواب پہ میں خود بھی مطمئن نہیں تھا. تو پھر زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان چونکہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے تو ان دشمنوں کے دل میں حسد و خوف بڑھ رہا تھا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار اس معاہدے کو کمزور کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پھر دوبارہ سے پھنسایا جائے, ہے نا. اچھا بنو بکر کا سردار جن میں جو سر فہرست نوفل تھا, اس نے کہا کہ مسلمان جو ہے نا وہ بھائی کہیں دور گئے ہوئے, لہٰذا بنو خزاعہ پہ اچانک حملہ کرتے ہیں. باقاعدہ آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ تو مطمئن تھے کہ ہم نے تو معاہدہ کر لیا ہے اور ایک چشمے پر تھے. تو اب لیکن نوفل ایسا اکیلا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ کس کے ساتھ تھا, قریش کے ساتھ تھا. لہٰذا قریش کے پاس گیا مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. اور قریش نے یہاں سب سے بڑی غلطی ہوئی جس پہ قریش بہت پچھتا ہے, بعد بہت زیادہ پچھتا ہے, کیونکہ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں بھائی معاہدہ ہوا ہے ہمارا اور تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان کے پاس آیا تو قریش نے کہا کہ چڑھ جاؤ,
نے کہا بھائی اسلحہ کم ہے میرے پاس، پورا اسلحہ ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سردار ہوں، میرے پاس جنگجو سردار بھی کم ہے، تو تھوڑا سردار بھی دیں گے۔ تو قریش کے سرکردہ نوجوان سردار جو ان کے بڑے سرداروں کے، یعنی سیکنڈ جو لیڈرشپ تھی، فرسٹ لیڈرشپ نہیں قریش کی، سیکنڈ لیڈرشپ تھی، جو ینگ لڑکے تھے، جو ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ میں بھی آگے آگے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، صفوان اور یہ سب لوگ، تو یہ لوگ بھی جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے، لیکن اپنی پہچان چھپانے کے لیے، کیونکہ مشہور لوگ تھے، ہیرو تھے بھائی جزیرے کے، تو اپنی پہچان چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بات جب کھلی تو پھر چھپی نہیں رہ سکی، کہ قریش نے نہ صرف ہتھیار دیے، تائید کی، قریش کے علم میں تھا، اس نے سپورٹ کیا، اور اپنے جنگجو بھی دیے۔ ظاہر بات ہے لیڈ کرنے کے لیے پھر کچھ جنگجو بھی سردار بھی چاہیے ہوتے۔ جی جب ہو رہا تھا تو قریش معاہدے کو توڑنا تو نہیں چاہتے تھے نا؟ دیکھیں قریش کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ معاہدہ نا ان کے خلاف جا رہا ہے، تو توڑنا چاہ رہے تھے، توڑنا چاہ رہے تھے، لیکن قریش کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اس کو اتنا سنجیدہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کو ذہن میں یہ تھا کہ کچھ جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ رسمی کوئی تلافی شلافی کر لیں گے، کوئی دیے شیعہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان اس معاہدے کو توڑیں گے نہیں۔ لیکن وہ تو توڑنا چاہ رہے تھے، تو اچھا توڑ دیں مسلمان، اگر قریش چاہ رہے تھے کہ ٹوٹ ہی جائے۔ چاہ تو یہی رہتے کہ اب یہ معاہدہ نہیں، کیونکہ مسلمان اس معاہدے کی وجہ سے پھل رہے پھول رہے تھے اور ان کے حلیف کم ہو رہے تھے۔ تو پھر تو کھل کے اٹیک کرتے ہوئے ہم نے توڑ دیا، پا لیتے۔ اتنی تپڑ نہیں تھی، اتنی تپڑ نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں ورنہ صلح حدیبیہ بھی تیار کیوں ہوتے، ہے نا۔ تو اب پہلی والی بات نہیں رہی تھی، اب بہت فرق ہو گیا تھا، کیونکہ جو ہے نا اب دیکھیں نا مسلمان 3000 سے 10,000 ہو چکے ہیں، زیادہ اسٹرانگ تھے، تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ بھی مدد کرنے کی پوری وعدہ کیا کہ بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ضرورت ہوگی ہم دیں گے۔ اچھا، بنو خزاعہ اپنے ایک علاقے وتیر پر تھے، ایک چشمہ تھا بڑا مشہور، اس وتیر پر یہ تھے، اور یہ تو بالکل نہ ان کے پاس جنگی ہتھیار، کیونکہ جنگی مطلب موسم چل ہی نہیں رہا تھا، یہ تو امن و امان کا زمانہ تھا۔ تو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اور ان کے ایک قبیلے کا بہت بڑا حصہ وتیر پر تھا، تو ان کو جو ہے نا وہ مارا اور قتل کرنا شروع کیا۔ ظاہر بات اس حملے کے لیے ریڈی نہیں تھے، لہٰذا جو ہے نا وہ درجنوں کی تعداد میں ان کے لوگ مارے گئے، اور جو مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور قریش کے سرداروں میں سے سفیان بن امیہ، امیہ کا بیٹا، اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر، یہ لوگ سردار شریف۔ سہیل بن عمر صلح حدیبیہ میں اس نے اپنے ہاتھ سے تو صلح کروائی تھی، ٹھیک ہے نا، حضرت علی نے معاہدہ لکھا تھا، لیکن جو ہے نا ڈکٹیٹ اس نے کروایا تھا، یہ ساتھ تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا ایک بڑا نامی گرامی انسان نا، تو یہ باقاعدہ شریک ہوا اس جنگ کے اندر۔ اچھا، اب وتیر پہ حملہ ہوا، اور ان لوگوں نے، اچھا بنو خزاعہ بے خبر تھے، لہٰذا قتل عام ہوا، ٹھیک ہے، اور صحیح بالکل مکمل تعداد تو معلوم نہیں، البتہ درجنوں لوگ شہید ہو گئے یا مارے گئے، جو مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے، جو غیر مسلم تھے وہ مارے گئے۔ اور ان سرداروں نے بھی جم کے اپنے دل کی جو ہے نا وہ بھڑاس نکالی، یہاں تک اب انہوں نے کہا کہ ہم تو سارے مارے جائیں گے۔ لہٰذا ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی حرم بھاگو، کیونکہ یہ مکہ کے قریب تھے، اب یہ رات میں چاروں طرف سے گھیر کر ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اب وہ سب چھوڑ چھاڑ کے حرم بھاگے، یعنی مکہ کی طرف آئے۔ اب وہ حرم میں داخل ہو گئے، انہوں نے کہا حرم میں داخل ہو جائیں گے تو عربوں کا دستور تھا کہ حرم میں تو دشمن کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، ہم محفوظ ہو جائیں گے، فی الحال جان تو بچائیں۔ اور لڑ اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ وہ تو لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور اچانک حملہ تھا۔ اچھا، اب جاہلیت کے اندر بھی حرم میں ہاتھ اٹھانا ممنوع ہوتا تھا، لیکن جب بنو بکر کے لوگ جو ہے نا وہ حرم میں بھی ان کو مارنے لگے، تو بنو بکر کے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا اپنے سردار سے، نوفل سے، کہ اللہ سے ڈرو، اب ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ تو ان کے بھی ایک عقیدے کے مطابق یہ تو ممنوع جگہ ہے۔ تو اس نے جو الفاظ کہے، اس نے کہے نعوذ باللہ، آج میرا کوئی خدا نہیں، اور بنو بکر اپنا بدلہ لے لو، مکہ کے حرم میں چوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو تم اپنے انتقام نہیں لے سکتے ہو کیا؟ یعنی جو ایک اصول تھا، جو ایک قانون تھا، جو ان کے بھی مذہب کے اعتبار سے جس کو ایک تقدس حاصل تھا، جس کی ہمیشہ پاسداری کی جاتی تھی، یہ سب سے کمزور بات تھی جس نے اہل مکہ کی پوزیشن بہت کمزور کر دی۔ اور یہاں پھر وہ میں سوال عرض کروں گا کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی تھا
کہ جب یہ سارے لوگ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، ایک تو ان کو اطلاع نہیں ہوئی، لیکن بالفرض اگر اطلاع بھی تو ہوتی نا تو آس پاس کے اور لوگ بھی قریش کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتے. بتائیں کیوں؟ ہاں، کیونکہ قریش نے خود ان کے مسلمہ مقدس قانون کی خلاف ورزی کی. تو عرب اس بات کو جانتے تھے کہ حرم کا تقدس پامال کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں کچھ سردار یہی دیکھ کر واپس چلے گئے تھے کہ مسلمان تو احرام باندھ کر آئے ہے نا، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. مسلمانوں نے تو یہی تاثر دیا تھا نا، وہ یہ دیکھ کے چلے گئے تھے کہ عمرہ کرنے جو آنے والے ہیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، مشرکین مکہ کے حلیف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے. وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، قریش کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اسی وجہ سے. اور طائف سے بھی وہ آیا ہوا تھا ایک سردار، وہ بھی چھوڑ کے چلے گیا تھا کہ بھائی عمرہ والے کو تم کیسے روک سکتے ہو، یہ تو نوم کے خلاف ہے، تو قانون کے خلاف ہے. اب یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس نے مکہ کو بالکل حمایت سے محروم کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے ان پر حلہ بولا تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. حالانکہ سپر پاور کے ساتھ بہت سارے حلیف ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی تھے ان کے. یہ اللہ کی طرف سے سمجھے ان کو نا بالکل بے یار و مددگار کر دیا گیا. پھر تو قریش کا نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی بنو بکر کا ہے. ہاں، تو اگر اس نے بول دیا تو اس نے نہیں قتل کیا نا. اب لیکن اس پوری جنگ میں قریش کے ساتھ تھے نا، قریش کے سردار بھی تھے، قریش نے روکا کیوں نہیں پھر؟ روکا بھی نہیں. اچھا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو بدیل ابن ورقہ تھا، یہ بھی خزائی تھا لیکن اس کا ایک گھر مکہ میں بھی تھا، یہ بنو خدا کا سردار تھا. انہوں نے پھر کہا کہ بدیل کے گھر میں یہ سارے گھس گئے جتنے بھی جو بچے کچے تھے، ٹھیک ہے نا. اب بدیل باہر ایک بڑا سردار تھا، تو اب قریشی نوجوان یا جو بنو بکر کے نوجوان تھے اس کے گھر میں نہیں گھس سکے، بل اس کے گھر میں جو گھس گئے نا وہ بچ گئے، باقی کو انہوں نے قتل کر دیا. اب یہ 100 تھے 150 تھے واللہ عالم، لیکن کافی بڑی تعداد تھی. بس دشمنی تھی، اسی طرح ہوتا ہے. اب وہ جان بچانے کے لیے مکہ کے مقدس حدود میں آئے اور نوفل نے یہ کہا. اور یہ جو نا وہ بہت بڑی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قریش کو بہت نقصان ہوا کہ انہوں نے حرم کے اندر بھی بنو بکر، دشمنی تو ان کی چلتی تھی لیکن حرم کے اندر بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا، جبکہ وہ حرم پناہ لینے کے لیے آئے تھے. یہ ایک اور بڑی اس کے اندر بات تھی. اچھا، اب جب صبح ہوئی تو رات کو تو سب کچھ ہو گیا، اب صبح ہوئی تو قریش کے سرداروں کو اندازہ ہوا کہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ کچھ کیا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے. انہوں نے انتقام کے چکر میں بنو بکر کا ساتھ تو دے دیا مسلمانوں کے بغض میں، اور بنو بکر نے بھی اپنے انتقام کی آگ بجھا لی، لیکن بہرحال انہوں نے معاہدہ تو ختم کر لیا کیونکہ بنو خزاعہ حلیف تھا. یہ تو ان کو اندازہ ہو گیا. اب سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ جو نا وہ مدینہ کوئی نہ کوئی تو قدم اٹھائے گا، تو اب کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر بات ہے کہ 9 سے 10 دن کا سفر ہے مدینے سے مکہ کا. اس زمانے میں نا اگر نارمل اونٹ کی رفتار پہ سفر کیا جائے تو 9 سے 10 دن کا تھا، تیز رفتاری سے سفر کیا جائے اونٹ پہ تو 7 دن کا تھا، گھوڑا جو نا 3 دن میں بھی پہنچ سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کہیں اور سے یہ اطلاع ملے، ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم اس واقعے کی اطلاع دیے بغیر ہم جو نا وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ معاہدے کی نا کتنے سال کا معاہدہ ہوا تھا، 10 سال کا ہوا تھا، معاہدے کی مدت بڑھاتے ہیں. اور چونکہ 2 سال ہو گئے تو تجدید کرتے ہیں، تجدید عہد وفا. یہ باتیں ہو گئی کہ بھائی جانا پڑے گا. اور ان کو یہ اطمینان تھا کہ اگر مسلمان پوچھیں گے میں نا تو ہم بول دیں گے بنو بکر نے کیا کہ کسی طریقے سے ہم اس کو روک لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت جلدی اطلاع بھی مل جائے گی اور مسلمان بہت ہی جلدی قدم بھی اٹھا لیں گے. اس واقعے کے ہونے کے صرف 29 سے 30 دن کے اندر، جبکہ میں عرض کر رہا ہوں 10 دن کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ آپ اس کو کر لیں تو 32-33 دن بنیں گے. مسلمانوں کو 10,000 کا لشکر مکہ پہ دستک دے رہا تھا. اس زمانے میں انتہائی تیز رفتاری تھی کیونکہ مسلمان پہلے سے تیار نہیں تھے. یہ تو اطلاع ملی اور یہاں سے جو سب سے پہلے لوگ گئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بہرحال قریش کو پریشانی تو تھی، انہوں نے کچھ چیزیں سوچنا بھی شروع کر دی تھی. اچھا، ادھر بنو خزاعہ نے سب سے پہلے ہوشیاری یہ کی کہ ایک سردار اور اپنے ایک جو ہے نا بڑے نمایاں شخص عمرو بن سالم خزاعی، یہ بہت ہی فصیح و بلیغ تھے اور بہت تیز رفتار انسان تھے. ان کو فوراً اگلے ہی دن مدینے کی طرف روانہ کیا، ٹھیک ہے نا.
ان کو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، ہے نا، ان میں سے بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خلاف ورزی کا پتہ چلے گا نا تو آپ جو ہے نا وہ اس کو مطلب ہے کہ معمولی نہیں لیں گے، لہٰذا انہوں نے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار کر کے اپنے بڑے شاعر کو بھیجا، یہ ان کے شاعر بھی تھے بنو خزاع کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی مظلومیت بیان کرنی تھی اور یہ کنفرم کرنا تھا کہ آپ ساتھ دیں اور اس پہ ابھارنا بھی تھا، تو ان کے معاشرے میں یہ والی جو موٹیویشن ہے نا یہ ان کا شاعر کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک یعنی امید بھی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی تھی کہ ظاہر بات ہے اب قریش کے خلاف کھڑا ہونا مطلب ایک معمولی فیصلہ بھی نہیں ہے، لہٰذا جو نا پوری جان و قوت سے اپنا مقدمہ پیش کیا جائے، لہٰذا اپنے بڑے شاعر کو بھیجا اور اس شاعر نے آگے تقریباً کوئی 24 اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی جس رات کو یہ قتل ہوا بذریعہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجمل اطلاع مل گئی کہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، یہ اطلاع آپ کو مل گئی تھی، اور یہ نوعیت بھی مل گئی تھی کہ جو بنو خزاع ہیں ان پر حملہ ہوا ہے، البتہ ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی کہ کس طرح ہوئی، لیکن اور آپ علیہ السلام اس پر یعنی غصہ بھی تھے، اور ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو فرما دیا تھا کہ جو جنگی سفر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہوتی تھی بولا تیاری کرو، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ پھر اطلاع آنے کے منتظر تھے، لیکن ایک اجمالی اطلاع بذریعہ وہی آپ کو مل چکی تھی، کوئی انسانی اطلاع نہیں تھی، یہ خدائی اطلاع تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سوچ لی تھی کہ جیسے ہی حالات سامنے آتے ہیں نا تو سخت قدم اٹھایا جائے گا، لیکن یہ پورے مدینے کے اندر اگر کسی کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی وہ تو ایک ہی فرد تھا، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کسی اور کو ابھی تک یہ اطلاع، عجیب بات ہے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا، اتنا پتا تھا کہ بس فرمایا کہ جنگ کی تیاری کریں میری مطلب جو بھی ہے، ہاں یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے کدھر ہے۔ اچھا، اب عمرو بن سالم خزاعی گیا اور 40 سواروں کے ساتھ گیا اور اس نے قریش کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے لکھ دیا، پورے 23 اشعار تو نہیں، ان میں سے 4-5 مصروں کا ترجمہ لکھا ہے، تو اس نے کہا کہ اب دیکھیں کتنی ہوشیاری کے ساتھ ہے نا، ان کے سامنے پوری اپنی تاریخ ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے والد اور ان کے والد کے قدیم عہد و پیمان کا واسطہ دے کے مدد کا طلبگار ہوں، ٹھیک ہے نا، اور چونکہ بنی ہاشم سے بنو خزاع کا پرانا معاہدہ چل رہا تھا، قریش کی ایک شاخ تھی بنی ہاشم، آپ کا تعلق کس سے تھا؟ تو آپ کے دادا اور پر دادا کا بنو خزاع سے بہت اچھا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پرانے، آپ کے باپ دادا کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ باپ دادا کا واسطہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ ہماری اولاد کے باپ ہیں۔ اچھا، یہ میں سوچتا رہا یار کون سی اولاد کے باپ ہے، مطلب بنو خزاع کے ساتھ نسبی تعلق تو نہیں ہے، تو بنو خزاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی جو بیوی تھی نا وہ بنو خزاع کی تھی، 7ویں نسل، تو مطلب بنو آپ کی اولاد تو آپ کی ہوئی، لیکن وہ ہماری بھی تو اولاد ہے نا، کیونکہ آپ کے لکڑ دادا نے ہماری خاندان کی اور قبیلے کی خاتون سے شادی کی تھی، بہت سمجھداری کے ساتھ، ہاں ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اور پھر ان کے کلچر میں اس چیز کی رعایت بھی ہے نا، مطلب ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہے نا، ہمارے باپ دادا کو بھی تعلق تھا، اور جو ہے نا ہماری نسلیں بھی کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہیں، نسب نہیں ملتا وہ تو باپ سے چلتا ہے، لیکن ہماری عورتیں آپ کے گھر بیاہ کر کے آئی ہیں اور ہمیشہ آپ کے فرما بردار رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ آپ کے موتی رہے ہیں، تو جب بھی بنی ہاشم سے بھی معاہدہ تھا اور آج اللہ کے نبی سے معاہدہ تھا تو مسلمان اوپر تھے، بنی ہاشم اس وقت بھی اوپر تھے اور یہ نیچے تھے، انہوں نے فرما برداری اور اطاعت قبول کی تھی بنو خزاع نے پہلے سے۔ قریش نے آپ سے کیا وہ وعدہ توڑ دیا ہے، اور جو آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی دھجیاں اڑا دی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وتیر کے مقام پر ہم بے شب خون مارا، یعنی اچانک حملہ کیا رات کے وقت، اس حال میں قتل کیا کہ ہم رکوع و سجدوں میں تھے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے بہت سارے لوگ رات میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو آخری جو جملہ تھا نا
ہاں اکثر مسلمان تھے، یعنی ایک الگ قبیلہ تھا نا، سب اب ہیں کہ سب جو ہے نا وہ مسلمان نہیں تھے نا، اور پھر رہائش ان کی الگ تھی، مدینہ کے اندر نہیں تھے. ہاں کچھ لیڈر مسلمان تھے ان کے، کچھ نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک یہ حیثیت باقی تھی کہ یہ مکمل مسلمان نہیں ہیں اور ایک حلیف قبیلہ ہے. اس دن مکہ میں بھی کچھ مسلمان رہتے تھے، مکہ میں کچھ مسلمان رہتے تھے، لیکن وہ ایک قبیلے کی صورت میں قریشی کے تھے وہ، تو یہ تو ایک الگ اپنی ایک جگہ رکھتے تھے، اپنا ایک وہ رکھتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، ہم نے وطیر کے مقام پر شب خون مارا ہے، اس حال میں قتل کیا، ہم رکوع و سجدے میں تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کچھ صحابہ تھے، چند صحابہ موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اللہ کی طرف سے اطلاع تو مل چکی تھی، لیکن یہ جب تفصیل معلوم چلی کہ انتہائی بے دردی سے قتل کیا ہے اور حرم میں جا کے بھی قتل کیا ہے نا، اور قریش نے ساتھ دیا، یہ ساری تفصیل جب پتہ چلی نا، ہتھیار بھی دیے قریش نے، اور انہوں نے قریش کے سرداروں کے نام بھی لیے، اور اگلا جو وفد آیا اس نے اور ساری تفصیل بتا دی. یہ تو وفد تھا فوری کوئی اطلاع دینے کے لیے، ان کے پاس بھی زیادہ معلومات نہیں تھی. پھر ایسے ایسے معلومات کھلی تو اگلا وفد آیا، بدیل بن ورقہ کا جو وفد آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے تو جو ہے نا وہ پوری معلومات بتا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی چادر لہرائی، خاص طور پہ سب نے اس منظر کو ذکر کیا ہے نا، آپ نے ایک خاص انداز میں اپنی چادر یوں زمین پر یوں لہرائی. اور یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب سردار نا کوئی بڑا فیصلہ کر رہا ہوتا تھا اور بڑی پختگی سے کر رہا ہوتا تھا، یعنی چادر اتار کے لہرانا ایک شعار تھا ان کا، یا ایک انداز تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، اور آپ نے کہا کہ نصرت یا عمرو بن سالم، تیری تو مدد کی جائے گی یا تیری تو مدد کی گئی. اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے نا، اسی وقت ایک بڑا بادل آسمان پر آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ بادل بنو کعب، یہ بنو خزاع کی ایک بڑی شاخ تھی، بنو خزاع مراد ہے، یہ بادل بنو خزاع کی مدد کے لیے ابھرا ہے، اور یہ مکہ پہ برس کر ہی رہے گا. یعنی اللہ کے قہر، اللہ کے غضب، یہ اللہ کی طرف سے جو نا یہ عذاب کا بادل. اب یہ دو باتیں ہو گئیں. اب ذہن میں رہے کہ اس کی اطلاع تو سب کو ہو گئی کہ قریش نے کیا کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ کافی لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کب مسلمان ان کو جواب دیں گے اور کیسے جواب دیں گے، اس کی جو تیاری تھی نا یہ بہت خفیہ تھی، ٹھیک ہے. تو یہ اطلاع تو سارے مدینوں کو ہو گئی تھی کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے، لیکن کب کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے، اس کی تفصیل سب لوگوں کو معلوم نہیں تھی. اچھا، ایک اور روایت میں وہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر عمرو بن سالب کی میں مدد نہ کروں تو میری مدد نہ کی جائے. یہ مزید پختہ کرنے کے لیے تھا، یعنی مطلب میں کیوں مدد نہیں کروں گا، کیوں میں تو ظلم کے خلاف مطلب جو ہے نا وہ مٹانے کے لیے آئے ہوں ظلم کو، اور جو ہے نا وہ انصاف کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوں. تم میرے حلیف تھے، مجھ پہ حق بنتا ہے تمہاری مدد کرنا. تو آپ نے اس کو اس جملے سے کہا کہ اگر تیری مدد نہ کروں میں تو میری مدد نہ کی جائے، مطلب بہت زیادہ تائید تھی یہ. اچھا، وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، یہ میں نے عرض کیا. اچھا، یہاں ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ اچھا قریش سے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے مقتولین کی دیت دے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ غلطی میں ہوا، غلط فہمی میں ہوا. اب دیکھیں بہت بڑا فیصلہ تھا نا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اور یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. آپ خاموش ہو گئے، یہ بات کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اور آپ نے اس بات کی یعنی ضرورت محسوس نہیں کی کہ قریش کو باقاعدہ اطلاع بھیجی جائے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ معاہدہ قریش توڑ چکے تھے. ورنہ عام طور پہ جب اس طرح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخالف جو قبیلہ ہوتا تھا اس کو اطلاع بھیج دیتے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اب چونکہ قریش بڑی بے دردی سے اس کو توڑ چکے تھے، لہٰذا یہ اطلاع بھی آپ نے نہیں بھجوائی. اور قریش کو اندازہ ہی تھا کہ ظاہر بات ہے اتنی بڑی خلاف ورزی ہوگی تو معاہدہ اب کہاں باقی رہے گا، ٹھیک ہے. حرم میں بھی قتل ہوا، پھر ساتھ بھی دیا انہوں نے، سردار بھی دیے اپنے. ہاں ہاں، وہ ابھی ان کا وفد آیا نہیں نا ابھی، اس سے پہلے یہ بدیل آ گیا نا، یہ آ گیا نا، یہ عمرو بن خزاع، یہ آ گیا نا، یہ بہت تیزی سے آ گیا. اتنا قریش کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے شکایت پہنچا دیں گے. اچھا، یہ جب آئے نا تو یہ مکہ میں اعلان کر کے نہیں آئے کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا، ہم اللہ کے نبی کو بتانے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کیا، مکہ میں کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ خاموشی سے آئے تھے کہ خزاع کا ایک وفد
انتہائی تیز رفتاری سے مدینہ جا رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا مکہ میں، نہ انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ یہ بھی سمجھدار لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہاں سے پھر بدیل بھی آیا، بدیل بھی وہ خاموشی سے آیا تھا۔ اب بدیل سردار تھا بنو خزاعہ کا، یہ اونٹوں پر آیا تھا، تو وہ 3 دن میں پہنچے، وہ 3 دن میں واپس چلے گئے، اس کو شاید 7-8 دن لگے ہوں گے پہنچنے کے اندر۔ اب یہ شعبان کے نا سیکنڈ جو 15 دن تھے نا، یعنی جو سیکنڈ ہاف تھا شعبان کا 8 ہجری، اس میں یہ کہیں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اندازہ لگائیں کہ مسلمان 10 سے 15 رمضان کے دوران نکل چکے تھے، وہ اطلاعات پہنچنے میں 7 سے 10 دن لگتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اس سے، جب چلیں آگے دیکھتے ہیں اس کو، یعنی بہت تیزی سے انہوں نے بتا دیا، وہ ساری تفصیل بتا دی کہ بھائی یہ سارے سردار بھی قریش کے ساتھ تھے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا نا کہ بھائی بنو بکر کی غلطی تھی اور قریش تو نہیں ہے اس میں نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ فوراً واپس چلے گئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا۔ اب ان کو بھی یہاں روکا جا سکتا تھا کہ جنگ میں تم ہمارے ساتھ جاؤ، لیکن آپ نے ان کو کہا کہ مکہ کے سارے حالات ہم تک کون پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ واپس چلے گئے۔ اچھا ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی تھی کہ اس کو مکمل جو اب تیاری کی جا رہی ہے نا اس کو خفیہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ول بی ٹائم آپ اس کو پورا اگلی دفعہ پھر دیکھ لیں، ریکیپ کیجیے، صحیح ہے۔ اچھا چل رہا ہے، ابھی سسپینس بھی بن چکا ہے۔ اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ظاہر بات ہے جنگ کی تیاری کس نے کرنی ہے، یعنی صحابہ کرام نے نا، اب لیکن اس تیاری بھی کرنی ہے، لیکن اس کو خفیہ بھی رکھنا ہے، نظر بھی نہ آئے، جنگ کی تیاری بھی ہو اور نظر بھی نہ آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہاں یہ تھی، آپ سمجھتے تھے سب سے بہترین یہ ہوگا کہ قریش کے سر پہ پہنچا جائے اور ان کو خبر نہ ہو، کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع ہوتی نا قریش ہلہ گلا کرتے، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اندازہ لگائیں کہ ابو سفیان، ابھی ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، وہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا۔ ہاں ہاں تو جنگ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی نا، آپ یہ اسٹریٹجی اس طرح آپ نے بنائی نا کہ جنگ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور بہت 1-2 مقاموں پہ مزاحمت ہوئی تو اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا، اور لوگوں کو جو پہلا خطبہ دیا نا اس میں بتایا کہ یہ حرم کی حرمت ہے، یہ صرف ایک دن چند گھنٹوں کے لیے یہ میرے لیے محمد کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ آئندہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے چند جگہوں پہ جہاں مزاحمت پیش آئی وہاں حرم میں قتال کیا، لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ صرف محمد میرے لیے یہ چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کی چند ساعتوں کے لیے حلال کی گئی تھی۔ آپ تو صاحب شریعت نبی تھے نا، اور ظاہر بات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ کو بہانہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت دی گئی تھی۔ حدیبیہ میں بھی تو مکہ کے باہر آ کے رکے رہے تھے نا، تو ہاں اس میں بھی جو لشکر تھا ہمارا، وہ ان کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر جب جائے گا مکہ، ہاں نہیں تو پھر فتح کیسے ہوگا اگر باہر رہیں گے تو وہ باہر تو رہے تھے، لیکن جب وہ اطلاع پہنچی نا پھر وہ اندر آ گئے، ورنہ فتح نہیں ہوگی نا وہ جگہ۔ اب ان کو تو قریش کے ہاتھ سے اب بیت اللہ کو واپس لینے کا وقت تھا، ہے نا، کیونکہ وہ تو ظاہر اللہ کا گھر تھا، وہ تو سب سے زیادہ اس کے حقدار مسلمان تھے۔ تو اگر وہ لینے کی کوشش کریں اور قریش لڑے تو پھر تو یہی ہوا ہے نا کہ آپ نے جس کو بھی بھیجا تھا کہ اگر تمہارے مقابلے پہ آئے تو لڑائی کرنا، اور قریش نے جب اتنا بڑا لشکر اس طریقے سے دیکھا نا، اور قریش کے جو بڑے سردار تھے وہ پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ تھے، ہو گئے تھے، ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے مناظر میں دیکھیں گے ہم، سرنڈر ہی ہوا ہے بیسیکلی۔ تو اکا دکا لوگوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی ہے، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی مزاحمت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے، چند قتل ہوئے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7, 10 یا 12 لوگوں کے ناموں کا باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس پر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اچھا آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جتنے بھی جاسوس و مخبر ہیں نا، اے اللہ نا قریش سے ہماری خبروں کو آپ روک دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک نیٹ ورک تھا نا، وہ بھی مسلمانوں کو بڑی تیاری کرنی تھی، لہٰذا اس اطلاع کے آنے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بھی سرپرائز اٹیک کیا تھا تو مسلمان بھی, ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ بہرحال دیکھیں قریش کو ایک تقدس تھا جزیرے میں, اور ابھی جزیرے کے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لہٰذا اگر ان کو 10 دن کا سفر ہے, ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آس پاس کے قبیلوں کو جمع کر سکتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس کی کوشش کی تھی, ان کو گمراہ کر کے کہ مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں, حالانکہ مسلمان تو عمرہ کرنے جا رہے تھے. دماغ کر سکتے ہیں. نمبر 2 وہ کو منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. نمبر 3 راستے میں بھی ان کے کچھ حلیف قبائل ہوں گے, ان کو مسلمانوں پہ حملہ کرنے پہ متوجہ کر سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. نمبر 4 اور کچھ نہیں, ان کی جو بڑی جو سردار ہے نا وہ مکہ سے بھاگ سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر بات ہے کہ دشمن کو تیاری کا موقع دینا تو بیوقوفی ہے نا, کیوں آپ تیاری کا موقع دیں. اور پھر وہ اس وجہ سے بھی اس کے مستحق نہیں تھے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو فوری سزا ان کو ملنی چاہیے. تو اللہ کے نبی ہم دیر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور اللہ کے نبی ہم لڑائی بھی نہیں چاہ رہے تھے, دیر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور کہ اس طریقے سے ان کے سر پہ پہنچے کہ ان کے اوسان خطا ہو جائیں, اور وہ ان کو جو ہے نا وہ مطلب چابیاں حوالے کرنا پڑے, سرنڈر کرنا ہی پڑے ان کو, جنگ نہ ہو, جنگ کی زیادہ نوبت نہ آئے. اگرچہ تیاری جنگ کی تھی, لیکن اتنی بڑی زبردست بہترین جنگی حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کی نوبت ہی, کیونکہ چھوٹے موٹے لشکر تو فوراً روانہ ہو سکتا تھا, 3000 کا لشکر تو فوراً روانہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لشکر کا اہتمام کیا اور بہت خاموشی سے کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو خزاعہ کا وفد آیا, اس سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ بنو بکر کے ساتھ مل کر قریش نے خزاعہ کے خلاف بدعہدی کی ہے, اتنی بات کہی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کہ بھائی میرا جو ہے نا وہ جنگی سفر کا سامان طے کر دے. اچھا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو تیاری شروع کر دی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کسی اور صحابی کو نہیں بتائی. اور آپ یہ دیکھیں, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا اندازہ ہے کہ حضرت عائشہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ حضور کہاں کے ارادے ہیں, حالانکہ آپ کی بڑی لاڈلی بیوی تھی, لیکن ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے یا موقع ہوتا ہے نا, انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتانا چاہ رہے. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ بیویوں میں سب سے آپ کے قریب, حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قریب, ان دونوں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اندازہ لگائیں, سب لوگوں کو سب بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا, اور جو معلومات ہے نا یہ عہدوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے, یہ سچویشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے عہدے والا ہو اس کو ہر بات کی ساری معلومات ہو, یہ لیڈر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا بات معلوم ہونی چاہیے, کیا بات معلوم نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے کو, جونیئر کو وہ بات معلوم ہو کہ کسی بڑے لیڈر کو معلوم نہ ہو, کیونکہ اس کا اس سچویشن میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن ابھی تو ہم پرسنل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, اس کی اطلاع کسی کو نہیں تھی. ان 3 دنوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس کے بعد تو ظاہر بات ہے یہ حضرات ہی تھے جو تیاری کروانے والے تھے نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی نے کسی کو یہ بتایا نہیں کہ بڑی جنگ ہونے والی ہے, بہت قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتایا. یہ ایک بڑی بات ہے کہ یار اس کو اتنا چھپانا مطلب جانتے پہ بہت مشکل ہے, اور اتنے قریبی لوگوں سے. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جنگی سامان تیار کر رہی, جو کہ عام طور پہ جنگ سے پہلے وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ تیار کرتی ہیں. تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ فوری طور پہ تو کوئی جنگ نہیں نظر آ رہی تھی, نہ مسلمان کا کہیں لشکر جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹی سامان کس لیے تیار کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہیں جانے کا ارادہ ہے. بولا کہاں ارادہ ہے؟ بولا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں, آپ نے بتایا نہیں. اچھا, یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران باہر سے عمرو بن سالم الخزاعی آیا تھا, وہ جو اشعار پڑھتے ہوئے, اور پھر پتہ چلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ اصل میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی پتہ تھا. اچھا, قریش مکہ کو احساس ہو گیا کہ بھائی ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اور مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملے گی نا تو بہت کچھ سنگین رد عمل آ سکتا ہے, ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. اور اتنا تو ان کو بھی امکان نہیں تھا کہ مسلمان فوراً پہنچ جائیں گے مکہ, لیکن بہرحال یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہم کو وہ جانتے تھے کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کو بہرحال اس طرح چھوڑیں گے نہیں, وہ اپنے حلیف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی بھی اس کی شدت ہو سکتی ہے. اب سب کا جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ کیا کریں, تو سب کا جو ہے نا وہ ان کا اجلاس ہوا سارے سرداروں کا.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں گے تو جو سب سے بڑا سردار ہے ابو سفیان، ان کو فوراً مدینہ بھیجا جائے، اور تاکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کریں، اس کے دورانیوں کو بڑھا دیں۔ ان کا اس سے لگتا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اگر حملہ بھی کریں نا تو کم از کم ان 10 سالوں میں نہیں کریں گے، لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ 10 سال بعد بھی مسلمان نہ کریں، لہٰذا 10 سال سے زیادہ اس معاہدے کی مدت کو کیا کر دیا جائے، بڑھایا جائے اور توثیق بھی کی جائے، اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو اس خلاف ورزی کی اطلاع ملے۔ حسد جو انسان کو نا لوجیکل نہیں رہنے دیتا، ہاں وہ بالکل عجیب سے لگ رہا ہے کہ دیکھیں اصل میں وہ بڑا قدم جذباتی ہو گئے تو انہوں نے اٹھا لیا، اس وقت سوچا نہیں انجام کا، لیکن جب بعد میں سوچا نا اب تھوڑے ڈر گئے، اب سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کریں، اب آگے اور کنفیوز ہوئے ہیں وہ، کیونکہ اللہ کے نظم کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ آپ کی طرف سے ایک حرف کو جواب نہیں دیا گیا، نہ ہاں میں نہ نا میں، نہ صحیح میں نہ غلط میں، نہ یہ بولا تم نے صحیح کیا، نہ یہ بولا تم نے غلط کیا، نہ یہ بولا ہم نے معاہدہ توڑ دیا، نہ یہ بولا کہ ہم نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی دیکھنے تو ابو سفیان آئے تھے مدینہ، دیکھیں۔ اچھا، ابو سفیان مکہ کے سے نکلے تھے یہ عصفان پر کہ انہوں نے دیکھا کہ بدیل ابن ورقہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے چاہا کہ پوچھتے ہیں کہ مدینہ تو نہیں گئے، اچھا بدیل نے صاف جھوٹ بولا، یہاں صاف جھوٹ بولا نہیں ہم تو ساحلی علاقے کی طرف گئے تھے، ہم کیوں مدینہ جائیں گے۔ اچھا، اس سے اندازہ ہوا کہ بدیل بھی اللہ کے نبی سے بات ہوئی ہوگی نا، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی کہا ہوگا کہ میری روانگی کو پوشیدہ رکھنا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبے کی بھنک ابو سفیان قریش کے لیڈر کو نہ ہو، جس کی کچھ دنوں میں شامت آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو کہیں نہیں گئے تھے مدینہ، ہم مدینہ کیوں جائیں گے بھائی، ہم تو خود پریشان ہیں۔ اچھا، بدیل نے جھوٹ بولا، لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ بدیل کہیں اہتمام سے گیا ہے، واپس آیا، اپنے لوگوں کی تسلی جو ہے ان کا موقع ہے نا، لیکن سردار غائب ہو کے کہیں گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے خدا سے نکل کر دوبارہ آنے کو بھی خفیہ رکھا تھا، لیکن اب راستے میں نظر آ گیا۔ تو اب جو ہے نا ابو سفیان نے پیچھا کیا کہ کس راستے سے آیا ہے، کہاں اس کے اونٹ بیٹھے ہیں، کیونکہ جہاں اس کے اونٹ بیٹھے ہوں گے وہاں اونٹ نے کچھ کارروائی کی ہوگی، اور اگر یہ مدینے سے آئے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں نے ان کو چارہ تو کھلایا ہوگا، اور اگر چارہ کھلایا ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مدینے کے چارے میں کھجور نہ ہو، اور اونٹ کھجور کھانے سے پہلے گٹلی نہیں نکالتے ہیں، لہذا وہ ان کی لید کے اندر دیکھیں چالاکی تھی نا۔ اب دیکھا کہ جہاں اونٹ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں گئے، لید کو دیکھا اور اس کو توڑا، وہ اندر سے نا کھجور کی گٹلی نکلی۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ مدینہ ہو کر آیا ہے، کیونکہ یہ جو چارہ جو ہے نا وہ مدینے کا چارہ ہے۔ اس سے کیا ہوا، ابو سفیان اور خوفزدہ ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں اطلاع پوری تفصیل سے پہنچ چکی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اطلاع بعد میں پہنچے، یا ہم جب معاہدے کو پکا کر کے آئیں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید معاہدے کو توڑنے میں ان کو مسئلہ ہو۔ اچھا، تو یہ جان کر قریش کو اور زیادہ افسوس ہوا۔ اب بڑا خوبصورت لمحہ آتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ مدینے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت رملہ یعنی ام حبیبہ یہ مسلمان ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو اب سب سے پہلے ابو سفیان نے کہا کہ بھائی اپنی بیٹی کے گھر جاؤں، تو اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ آسان ہوگا۔ بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی نے تو اندازی روکا، اور جب گھر گئے بیٹھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا بیٹی نے جلدی سے سمیٹ لیا، زمین پہ بٹھایا اب آپ کو۔ ابو سفیان نے حیران ہو کے سوال کیا، دیکھیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے یہ بستر میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا۔ ابھی سمجھے نا، اب یہ دیکھیں بہت ہی ایموشنل سوال ہے نا، کہ میں اس لائق نہیں ہوں یا یہ میرے لائق نہیں ہے، یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہے حقیقت۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اس پر ایک مشرک اور نجس، آپ ایک مشرک اور نجس انسان ہیں،
اور آپ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ ایک پاک بستر پہ بھیج. یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو, اور وہ باپ یہ امید لے کے آیا تھا کہ ان کے واسطے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جائے گی تو تھوڑا نرمی کا پہلو ہوگا. وہ بیٹی نے تو بیٹھنے ہی نہیں دیا, تو لہٰذا آگے بات نہیں کی. یہ کہا کہ تم نا مجھے چھوڑنے کے بعد نا تم میں بہت برائی آ گئی, تم بہت بدل گئی ہو, اس کا ایک یہ مطلب لیں. اور وہاں سے چلے گئے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اب چونکہ اطلاع پہنچ چکی تھی, پہلے تو کچھ اور ان کی پلاننگ تھی. اب کہا کہ میں صلح کے معاہدے کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں, پکا کرنے کے لیے آیا ہوں, اور کچھ نادان لوگوں نے نا جو کچھ کیا نا, ہم اس سے لا علم تھے, ہم بری ذمہ, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. اب یہ بات اپنی گفتگو میں شامل کر لی. سوچ کے تو یہ نہیں نکلا تھا, لیکن بدیل کو دیکھ لیا کہ وہ آئے ہیں, بولا ہمارے کچھ نادان لوگوں نے, ان سے کچھ غلطی ہو گئی, ہم بری ذمہ ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی بھی جواب نہیں دیا, غصے کا اظہار بھی نہیں کیا. ہاں, غصے کا اظہار اس کو بتا دیتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. بات چیت بہت یعنی ہوشیار تھا نا اسے, وہ ابو سفیان بہت ظاہر بات ہے بعد میں مسلمانوں میں بہت ہوشیار جو ہے نا وہ ایک لیڈر تھے. تو وہ ظاہر ان کی نظر تھی آپ کی ایک ایک ادا پر کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا, نہ چہرے پہ کوئی تاثر دیا, نہ کوئی بات سنی, آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. آپ نے مکمل خاموشی اختیار فرمائی, اور آپ کے چہرے پہ اس وقت جو کیفیت تھی یا جلال تھا, یا جو ایک ایسا چہرہ تھا کہ ابو سفیان کو بار بار آپ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. اور اس نے کہا اب کیا کریں. اب وہ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ظاہر بات ہے, اب جو بھی اسٹریٹجی تھی ان سارے حضرات کو تو معلوم تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. حضرت ابو بکر سے اس نے پوچھا, حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ سفارش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے رسول سے کوئی بات نہیں کروں گا. ابھی کیا حضرت عمر کے پاس, ٹھیک ہے نا, غلط بندے کے پاس چلے گیا. حضرت عمر نے کہا کہ دماغ خراب ہے, میں تمہاری شکایت کروں گا. اگر میں تم سے لڑنے کے لیے نا میرے پاس اور کچھ نہیں ہو, صرف چونٹیاں ہو نا, چونٹیوں کے ساتھ بھی تم سے لڑوں گا میں. کیا بات کرتے, تمہاری سفارش کروں گا. اچھا, حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی نسبتاً رحم دل تھے, تو اس سے تھوڑی سی زیادہ بات ہوئی ان سے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ ایک ذرا نرم دل انسان ہوتا ہے نا, تو بہت صاف اس طرح منع نہیں کر سکے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. حضرت فاطمہ بھی تھی, انہوں نے گھر پہ آواز لگائی کہ بھائی کیا حسن جو گود میں کھیلتے تھے, کیا حسن ابو سفیان کی سفارش کرے گا. حضرت فاطمہ نے فرمایا ہے کہ حسن تو بہت چھوٹا ہے اور اللہ کے نبی کسی کی سفارش نہیں سنیں گے, اس کو واپس بھیجو. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا, لیکن آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے نا, ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے, صاف منع کرنا ان کو نہیں اچھا لگا. بنی ہاشم بہت سخی تھے نا, ٹھیک ہے نا, اور لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. اچھا, پھر بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہو گیا, تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ چلو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں, تو کچھ تو مجھے راستہ بتاؤ نا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تو کوئی راستہ فائدہ پہنچانے والا نظر نہیں آتا ہے. اتنا کر لو کہ تم سردار ہو بڑے, تم مسجد میں کھڑے ہو جاؤ, مسلمان ابھی نماز پڑھیں گے, اعلان کر دو کہ بھائی میں جو ہے نا وہ امن چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا, اس سے کوئی فائدہ ہوگا. بولا فائدہ تو نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی اس سے کیا کر رہے تھے, جان چھڑانا چاہ رہے تھے. لیکن دیکھیں ابو سفیان جیسا ہوشیار آدمی ایک دن تو کم از کم اس پورے پروسیس میں مدینے میں رہا ہوگا نا, لیکن اس کو بھنک نہیں لگی کہ مسلمان جنگ کی کیا کر رہے ہیں. یہ مزیدار بات. اور نہ اس کو ایسا کوئی جواب ملا جس سے سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ تو تھا کہ جو بھی ہوگا وہ کوئی اچھا تو نہیں ہے, لیکن کیا کر رہے ہیں مسلمان, یہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا. فوری حکمت عملی کیا ہے. اچھا, بہرحال وہ جب واپس مکہ پہنچا نا اور قریش کو پورا واقعہ سنایا, تو قریش نے کہا, سر پیٹ لیا, بولا علی نے کچھ بھی نہیں کیا, تمہیں ماموں بنایا, تم کا مذاق کیا علی نے, تمہیں ایک ایسا اعلان کر کے بولا کہ تم نے امان کا اعلان کیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہم قبول ہے. بولا نہیں, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. بولا کسی اور نے, ابو بکر نے, عمر نے, بولا کسی نے بھی نہیں. بولا علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا.
ہاں یہ نا اس نے مذاق کیا ہے، تم بے فائدہ اعلان کر کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا. اب بس یہ بات ہو گئی، اور بس انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر پڑھتے ہیں کہ اب مسلمانوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.